اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ نہ بھرے۔ حدیث سے مرزا اور اس کے حواریوں کا باطل استدلال۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ مقصود پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 6628۔ اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے، اس سے کچھ ہوا پرست لوگ یہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الفاظ معاویہ کی مذمت اور ان کے لیے بد دعا ہے۔ حالانکہ حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ الفاظ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث سے فضل معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں، تبھی تو اس روایت کو ان حدیث کے ساتھ لائے ہیں جن کے الفاظ ہیں۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں انسان ہوں، جس بھی مسلمان شخص کو میں نے برا بھلا بولا یا اس پر لعنت کی یا اسے سزا دی تو اس کو اس کے لیے گناہوں سے کفارہ اور رحمت بنا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے اجر بنا دے۔ صحیح مسلم 2601۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی مسلم شریف میں اسی ضمن میں موجود ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اور یہی ام سلیم رضی اللہ عنہا ام انس بھی کہلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی لڑکی ہے جو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی واپس حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پوچھا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خلاف دعا فرما دی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو۔ اب میری عمر کسی صورت زیادہ نہ ہوگی، یا کہا اب میرا زمانہ ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جلدی سے دوپٹہ لپیٹتے ہوئے نکلیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ام سلیم کیا بات ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ میری پالی ہوئی یتیم لڑکی کے خلاف دعا کی ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا وہ کہتی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو اور اس کا زمانہ لمبا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، پھر فرمایا ام سلیم کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک بشر ہی ہوں، جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ تو میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنے قریب فرما لے۔ رواہ مسلم 6627۔ اس حدیث کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہی سمجھے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بد دعا کہ کبھی بھی مستحق نہیں تھے، تبھی اس روایت کو اس باب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کو سب یعنی برا بھلا بولتے ہیں، یہ اس کے لیے حقیقی معنی میں مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ الفصول فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 385۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی ایک عبارت کے بارے میں فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ ایسا کلمہ ہے اس سے بد دعا مراد نہیں ہوتی، اسے صرف تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ جب کوئی شاعر عمدہ شعر کہے تو عرب لوگ کہتے ہیں قاتلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے مارے، اس نے عمدہ شعر کہا ہے۔ شرح صحیح البخاری 9/329۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما
کے ترجمے میں بہت ہی خوبصورت ترین بات فرماتے ہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجیے۔ یقیناً معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس دعا سے دنیا اور آخرت میں فائدہ لیا ہے۔ دنیا میں فائدہ یوں لیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کے امیر بنے تھے تو آپ ایک دن میں 7 مرتبہ کھاتے تھے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا تھال لایا جاتا تھا جس میں بہت زیادہ گوشت اور پیاز ہوتا تھا، پھر آپ اس سے کھاتے تھے، اور آپ دن میں 7 مرتبہ گوشت کھاتے تھے اور بہت زیادہ مٹھائی اور پھل کھاتے تھے، اور کہتے تھے اللہ کی قسم میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں کھا کھا کے تھک جاتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کا معدہ انسان کے پاس ہو، جس کے لیے بادشاہ شوق رکھتے اور ترستے ہیں۔ نوٹ: معاویہ رضی اللہ عنہ کا 7 مرتبہ کھانا، اس کا صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت مجھے نہیں مل سکا۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس دعا سے اخروی فائدہ بھی حاصل کیا، چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجیے۔ یعنی آخرت میں فائدہ اس طرح لیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد ذکر کیا ہے، جس کو بخاری وغیرہ نے بھی کئی اسناد سے کئی صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ایک انسان ہوں جس کو بھی میں نے دنیا میں برا بھلا کہا ہے یا سزا دی ہے یا بد دعا دی ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو اس بد دعا کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اس کو قیامت کے دن تیرے پاس قریب ہونے کا سبب بنا دینا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عرب ان الفاظ کو غیر ارادی طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ بعض احادیث میں صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بد دعا وغیرہ منقول ہے، وہ حقیقت میں بد دعا نہیں بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو عرب لوگ بغیر نیت کے بطور تکیہ کلام کے طور پر بول دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں کسی صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ تریبتن یمینک، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اقرا حلقہ، تو بانجھ ہو اور تیرے حلق میں بیماری ہو۔ ایک حدیث میں یہ فرمان کہ لا کبیرتو سننکی، تیری عمر زیادہ نہ ہو۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ ساری باتیں اسی قبیل سے ہیں۔ ایسی باتوں سے اہل عرب بد دعا مراد نہیں لیتے، یعنی یہاں اصل معنی مراد نہیں ہوتا، جس کے لیے کئی مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ ہم 2 مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1 حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم ان بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ۔ چنانچہ میں انہیں ہانک کر مقام ربضہ کی طرف لے گیا۔ وہاں مجھے جنابت لاحق ہو جایا کرتی تھی اور میں 5 6 روز یوں ہی رہا کرتا تھا۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں خاموش رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے، ابو ذر، تمہاری ماں کے لیے بربادی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کالی لونڈی بلائی اور وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کر آئی۔ اس نے میرے لیے ایک کپڑے کی آڑ کی اور دوسری طرف سے میں نے اونٹ کی آڑ کی اور غسل کیا۔ غسل کر کے مجھے ایسا لگا گویا کہ میں نے اپنے اوپر سے کوئی پہاڑ ہٹا دیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کے پانی کے حکم میں ہے، اگرچہ 10 برس تک پانی نہ پائے۔ جب تم پانی پا جاؤ تو اس کو اپنے بدن پر بہا لو، اس لیے کہ یہ بہتر ہے۔ رواہ ابو داؤد 332۔ اس روایت میں جو بد دعا ہے وہ غیر ارادی طور پر ہے۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری مثال حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے کر گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی
اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب موسم کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقری حلقی، تو بانجھ ہو اور تیرے حلق میں بیماری ہو، کیا تو نے یوم نحر کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اور اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چڑھاوے کے بعد اتر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1561۔ مرزائی دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا پھر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے۔ جواب، اولاً اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جانے سے جواب دے دیا ہو، بلکہ روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھاتے دیکھا اور چلے گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ثانیاً اگر بالفرض مان لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہوگا پھر بھی فوراً نہیں آئے کیونکہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اور اسلام نے تو یہاں تک اصول بیان کیا ہے کہ انسان اگر بھوکا ہو تو پہلے کھانا کھائے اور فرض نماز بعد میں پڑھے۔ ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا حکم لگائیں؟ مرزائی صاحبان، اگر آپ لوگ اتنے معتدل مزاج انسان ہیں اور اپنے آپ کو بڑے حق پرست تصور کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل میں ایک حدیث پڑھیں اور نتائج پر غور کریں، پھر وہ حکم لگائیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر آپ نے لگایا ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورۃ الکہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بخاری 1124۔ مذکورہ حدیث پر غور کریں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات کے ٹائم تہجد کے لیے اٹھنے کا حکم دیا، لیکن سامنے سے انہوں نے بشری تقاضا کے مطابق اس بات کو اس وقت قبول کرنے سے کوتاہی کر لی کیونکہ ان کا خیال یہی ہوگا کہ تہجد فرض نہیں، لہٰذا اللہ نے جب توفیق دی تو اٹھ کر پڑھیں گے۔ مرزا صاحب، اگر کوئی ناسبی کھڑے ہو جائے اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس میں آیت پڑھ دی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو اس شخص کو منہ توڑ جواب دیں گے کہ علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی مت کر، ان جنتی انسانوں کا ارادہ یہی تھا کہ تہجد فرض نہیں، ہم بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں گے۔ مرزا صاحب، معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تو آپ چیخ چیخ کر زبان درازی کرتے ہیں اور باطل کو حق بنانے کی ناکام کاوش کرتے ہیں، لیکن اس مذکور حدیث پر آپ خاموش کیوں؟ آپ کی عدل پرستی کہاں گئی؟ مجھے پتہ ہے اگر تو نے یہ حدیث اور اس کا وہ باطل مفہوم عوام کے سامنے بیان کر دیا جس طرح کا مفہوم آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نکالتے ہیں، تو تجھے تیرے حواری گریبان سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔